नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह नजम। नजम किसको कहते हैं? तारे को, तारा, सितारा। और पिछली जो सूरत है हमारी, उसका इख्तिताम किस पर हुआ? नुजूम पर, इदबारन नुजूम। ठीक है, और ये शुरू हो रहा है वन नजमी इज़ा हवा। सूरह का नाम भी सूरह नजम है, मक्की सूरत है, यानी कि हिजरत से पहले नाजिल हुई है, और ये भी इब्तदाई दौर में ही आती है, जैसे 5th ईयर ऑफ नबूवत, 5वां साल नबवी का, ये तब इसका नुज़ूल बताया जाता है। और नजम यानी सितारा, स्टार। और सितारों का काम क्या होता है? रोशनी देना और रहनुमाई करना। ठीक है, इस सूरत का भी मरकजी सोर्स क्या है? इल्म और मारिफत। और इल्म और मारिफत, इल्म का सोर्स क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात। ठीक है, और ये पहली सूरत है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में, मक्का में यानी अभी मक्का फतह भी नहीं हुआ है और ना ही मदनी दौर है, तो मक्का में एलानिया तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूरत पढ़ी थी। और ये सूरत पढ़ने के बाद ऐसा हाल था कि मुस्लिम, गैर मुस्लिम, मुशरिक सब ने सजदा किया था, जिन इन सब आता है। ठीक है, हदीस में ये आता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सबसे पहले सजदा वाली जो सूरत उतरी वो सूरह नजम थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत में सजदा किया, और आपके पीछे जितने लोग थे उन सब ने भी सजदा किया, मगर एक शख्स ने सजदा नहीं किया। मैंने उसे देखा कि उसने मुट्ठी में कुछ मिट्टी ली और उस पर सजदा किया, यानी उसने क्या किया? अपने हाथ में मिट्टी ले ली और उसको माथे पे लगा दिया, यानी मैं नहीं झुक सकता, मिट्टी आके मुझे टच करे। फिर मैंने इस वाक़ये के बाद देखा कि वो शख्स कुफ्र की हालत में मारा गया, और वो शख्स कौन था? उमय्या बिन खल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या है? सजदा भी है लास्ट में। ठीक है, तो तमाम लोगों ने सजदा किया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। ठीक है, फिर यहाँ भी बात कसम से शुरू हो रही है। ठीक है, और कसम क्यों खाई जाती है? ताकीद के लिए, यकीन के लिए। ठीक है, और अल्लाह ताला के अल्फाज ही हमारे लिए काफ़ी हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी और उस पर ताकीद, वो बात की अहमियत को बताने के लिए फिर और उसमें कसम खा रहे हैं। ठीक है, और देखिए इससे पहले हम जो सूरत देखे हैं तूर, उसकी भी कसम खाई गई। उससे पहले हम देखे ज़ारियात, है ना? उसकी भी कसम खाई गई। तो हम कंटिन्यूअस सूरतें जो देख रहे हैं ना, जैसे सूरह क़ाफ से लेके सूरह वाक़िया तक, सूरा नंबर 50 से लेके सूरा नंबर 56 तक, ठीक है? ये मक्की सूरतें हैं। तो अ, मक्की सूरतों का आपको थीम तो पता है, राइट? क्या होता है मज़मून? तो ये जो जैसे ज़ारियात है, ज़ारियात क्या होती है? विंड, हवा, ठीक है? वो भी आपको नज़र आती है, आप महसूस करते हैं, राइट? तूर, तूर को भी देखा हुआ है, पहाड़ है, राइट? नजम, सितारों को भी देखे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें जो आपको पता है, उनकी क़स्में खाई जाती हैं, ठीक है? और वो बहुत अहम होती है, राइट? तो यहाँ भी अल्लाह ताला किसकी कसम खा रहे हैं? नजम की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वन नजमी इज़ा हवा, वन नजमी, वाव क़स्मिया है और कसम है किसकी? तारे की, ठीक है? कसम है तारे की, इज़ा जब, हवा वो गिरा। हवा यहवी कहते हैं गिरने को, हुँ? और हवा यहवा कहते हैं ख्वाहिशात को, हुँ? अहवा आता है ना, ख्वाहिशात, डिज़ायर्स, ठीक है? देखिए, हवा के दरअसल माने आते हैं ऊपर से नीचे आना, ठीक है? ऊपर से नीचे आना, ये मीनिंग आते हैं। तो सितारों का नीचे आना मतलब क्या है?
غروب ہونا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر معنی کیا ہے؟ غروب ہوئے. قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا. ٹھیک ہے, گرا ہے نا, غروب ہوا. کب غروب ہوتے ہیں ستارے؟ فجر کے بعد. ٹھیک ہے, جب تارے غروب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا طلوع ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے نا. تو سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی پھیل جاتی ہے, ہر چیز نمایاں نظر آنے لگتی ہے. رائٹ. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے دیکھنے والوں, اے دیکھنے والوں, ما ضل, نہیں بھٹکا, نہیں وہ بھٹکا, صاحبکم, تمہارا صاحب, تمہارا ساتھی, وما غوا, اور نہ ہی وہ بہکا. تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہوا ہے. اب یہاں پہ ساتھی سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے تمہارے درمیان موجود ہے. تم اس کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہو, اس کے حسب نسب کو جانتے ہو, اس کے اٹھنے بیٹھنے کو جانتے ہو, اس کے کام کاج کو جانتے ہو, اس کی سچائی کو جانتے ہو, اس کی امانت کو جانتے ہو, اس کے کردار کو جانتے ہو, اس کے اخلاق کو جانتے ہو. سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں. جس کو تم جھوٹا قرار دے رہے ہو, یہ وہی ہے جس کو تم صادق اور امین کہتے تھے. تو اب نبوت کے دعوے کے بعد وہ کیسے ذلہ اور غوا ہو گیا؟ تو کہا جا رہا ہے ما ذل صاحبکم وما غوا, نہ ہی وہ بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے ذلہ اور غوا ایسے معلوم ہوتا ہے سیم معنی ہیں, لیکن فرق ہے. ذلہ ہوتا ہے لا علمی میں بھٹکنا. لا علمی مطلب آپ کو علم نہیں ہے, آپ راستہ گم کر دیے. مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے راستہ, آپ نے غلط ایگزٹ لے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو علم نہیں ہے کدھر جانا تھا, بس آپ ادھر ہی ہوگا تو لے لیے, تو اب وہ غلط راستہ آپ نے سلیکٹ کر لیا. یہ ہوتا ہے ذلہ, لا علمی, علم نہیں تھا آپ کو. غوا ہوتا ہے علم کے ساتھ بھٹکنا, یعنی معلوم ہونے کے بعد بھٹکنا. جیسے ابلیس نے کیا کہا تھا, فبیما اغویتنی, اغوا اس میں بھی غوا ہی ہے. تو تمہارا ساتھی نہ لا علمی کی وجہ سے بھٹکا ہے اور نہ ہی جان بوجھ کر علم آنے کے بعد بھی بہکا ہے یا بھٹکا ہے. یعنی غلط راہ اس نے جان بوجھ کر بھی نہیں اختیار کی ہے. وہ جہالت نہیں بلکہ ہدایت کے راستے پر ہے. غوا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ رشد. رشد کیا ہوتا ہے؟ ہدایت. ہدایت کا نیکسٹ لیول ہوتا ہے رشد, سمجھداری. تو تمہارا ساتھی نہ لا علمی میں اور نہ ہی علم آنے کے بعد وہ راستہ گم کیا ہے, بھٹکا ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے وما ینطق, اور نہیں ینطق وہ بولتا ہے. نطقہ کیا ہوتا ہے؟ بات کرنا, بولنا, منطق مارنا بولتے ہیں. اور نہیں وہ بولتا ہے عن الہوا, پھر سے ہوا, ٹھیک ہے, خواہش نفس سے. وہ اپنے ڈیزائر سے, اپنے خود سے نہیں بولتا ہے. پیچھے کیا آیا تھا, انہوں تقولا, ہے نا, یعنی وہ کیا تم سمجھتے ہو اس نے گھڑ لیا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, اور نہیں وہ بولتا ہے اپنی خواہش سے. یعنی کیا؟ دیکھیے خواہشات اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں. ہوا کے معنی کیا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. کیونکہ خواہشات نفس کی اگر کوئی پیروی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے مقام مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے. رائٹ. یعنی جو کچھ وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, نہ کہ خواہشات پر کہ جب دل میں آیا یا جو آیا وہ کہہ دیا. نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ خواہشات سے یا اپنے دل سے کوئی بات نہیں بتا رہے ہیں, بلکہ سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى,
ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر وحیٌ وحیوں یوہا نہیں ہے وہ مگر وحیٌ ایک وحی ہے یوہا جو وحی کی جاتی ہے. یعنی ان اور الا حسر کے لیے آیا ہے. یعنی وہ تو صرف اور صرف جو وحی بھیجی جاتی ہے وہی بتاتے ہیں وہی بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے سچ بولتے تھے. ٹھیک ہے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. جیسے احادیث میں کیا آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اقول الا حقا یعنی میں تو ہمیشہ حق ہی بات کہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ حق یعنی سچ بات ہی کہتے ہیں. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی آپ ہم سے خوش طبعی بھی کرتے ہیں یعنی ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بھی میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے وہ کیا ہوتا تھا حق ہوتا تھا. جیسے ایک اور حدیث میں یہاں پہ آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی باتیں نہیں کیا کرتے تھے. آپ کی بات چیت نہایت واضح اور صاف گوئی کا مرقع یعنی مجموعہ ہوتی تھی. آپ کا ہم نشین اسے ازبر یعنی حفظ کر لیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے صرف اور صرف حق بتاتے تھے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کی زندگی کی جو باتیں کیا کرتے تھے کیا وہ بھی وحی الہی پر مبنی تھی؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ایک حصہ وہ ہوتا تھا جو خالصتاً قرآن کی شکل میں تھا. وہ تو 100% وہی ہے. پھر اسی طرح قرآن کی جو آیت ہوتی ہے نا جیسے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو کھول کر بیان کریں جو ان پر نازل کی گئی ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کرنے والے بھی تھے قرآن کو اس کو ایکسپلین کرنے والے اس کو لِتُبَيِّنَ کھول کھول کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے بھی تھے. اور جو بتاتے تھے وہ بھی کیا ہے وہ بھی وہی الہی پر ہی مبنی تھا. پھر اس کے بعد کچھ امور ایسے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا. تو اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے اور اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی تو وہی الہی سے اس کو درست کر دیا جاتا. ٹھیک ہے پھر اسی طرح لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے. آپ اجتہاد کے ساتھ سابقہ علم کی بنا پر جواب دیا کرتے تھے. اگر اس میں کمی بیشی ہوتی تو فوراً وہی کر دی جاتی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر پوچھا تھا جنگ کے بارے میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم صابر اور ثواب کی نیت سے جاؤ. لیکن جب وہ پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہاں اور وہ چلا گیا. اب وہ چلا گیا تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام آ کے پھر اور وہی بتائے میسج دیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ ہاں مگر خرچ کے معاملے میں نہیں. یعنی شہید جنت میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اگر قرض ہوگا تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے. ٹھیک ہے تو یہ جو بعد میں آ کر
یہ ایڈیشن کی گئی نا، دراصل یہ کیا تھی؟ وہی الہی. ٹھیک ہے. تو جو کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ بھی کیا تھا؟ وہ وہی پر ہی مبنی تھا، لیکن فوری وہی نہیں تھی، سابقہ وہی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو کچھ باتیں آپ کی ایسی ہوتی تھی جو روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہوتی تھی، جیسے کھانے پینے سے متعلق، سونے جاگنے سے، عام روزمرہ زندگی کے ذاتی امور سے متعلق. تو ان معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا گیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے کھانے پینے کے آداب اور اس کے متعلق کتنی تعلیم دی ہے. تو یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ وہی الہی پر ہی مبنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لباس کے معاملے میں، ازدواجی تعلقات کے معاملے میں، حلال حرام کے بارے میں، ٹھیک ہے، جائز ناجائز، جو کچھ بھی بتایا نا، کس پر مبنی تھا؟ وہی الہی پر. حتیٰ کہ تجارت، لین دین، کفن دفن، یہ تمام امور کیا تھے؟ جو خالصتاً دنیاوی کام تھے، لیکن یہ تمام کام وہی الہی پر ہی مبنی تھے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے یہ، ٹھیک ہے، عمرو بن عاص کے بیٹے. دیکھیے یہ عمرو کے بعد نا، اگر آپ یہاں پہ عین میم را کے بعد واو دیکھیں گے نا، تو اس کو آپ نے پروناؤنسیشن کرنا ہے عمرو. اوکے. عمرو نہیں، وہ عمرو نہیں ہوتا ہے، رائٹ. تو عمرو بن عاص، یہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے اس کو. یہ واو لکھنے کا غرض یہی ہے کہ عمر اور عمر میں ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا اسے حفظ کرنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا تھا. تو بعض قریشیوں نے مجھے اس سے روکا اور کہا کہ تم جو کچھ بھی سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، وہ غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں. چنانچہ اس پر میں نے لکھنے سے روک لگا دی، یعنی میں رک گیا. پھر بعد ازاں میں نے اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لکھا کرو. ٹھیک ہے. یعنی لکھنے کو کہا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا. رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہ جو کچھ بتا رہے تھے، وہ جو کچھ کر کے دکھا رہے تھے، جس بھی طرح سے آپ لوگوں کو رہنمائی دے رہے تھے، وہ ساری کی ساری کیا تھی؟ کس پر مبنی تھی؟ وہی الہی پر. ٹھیک ہے. ان ہوا الا وحی یوحا. ٹھیک ہے. دیکھیے ان تمام آیت کو اگر دیکھیں گے نا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، غروب ہوتا ہے. تمہارا ساتھی بہکا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. وہ وہی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے نا. ایسا لگتا ہے الگ الگ باتیں ہیں، لیکن یہ ساری ایک ہی نقطے کے گرد گھومتی ہے. جیسے ستارے بھی کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کا کام کرتے ہیں، لیکن ستارے کبھی غروب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیشہ کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سراجم منیرہ. ستارے جس طرح غروب ہو جاتے ہیں نا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلتا ہے، جس میں پھر ہر چیز نمایاں نظر آتی ہے، واضح نظر آتی ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہر چیز کو واضح کر رہی ہے، حق اور باطل کو نمایاں کر رہی ہے. ٹھیک. آگے علمہ شدید القویٰ. علمہ، اس نے سکھایا اس کو. شدید القویٰ، علمہ کا فاعل آ رہا ہے شدید القویٰ. ٹھیک ہے. زبردست قوت والے نے، یعنی زبردست قوت والے نے سکھایا اس کو. کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ شدید القویٰ کون ہے؟ اشارہ ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف.
राइट। जैसे सूरह तकवीर में भी आता है, बेशक ये यकीनन एक ऐसे पैगाम पहुंचाने वाले का कौल है जो बहुत मुअज़्ज़िज़ है। यहाँ भी उनके बारे में क्या आया है? कुव्वतिन ज़ी कुव्वतिन, बड़ी कुव्वत वाला है, अर्श वाले के यहाँ बहुत मर्तबे वाला है, वहाँ उसकी बात मानी जाती है, राइट। और कैसा है? अमीन, अमानतदार है, राइट। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि शदीदुल कुवा है। देखिए, कुव्वत होता है सिंगुलर, और कुवा होता है प्लूरल, जमा, ठीक है। इन्हें बहुत सारी कुव्वतों वाला है, शदीद, एकदम शिद्दत वाला भी है जिस्मानी तौर पर, राइट। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे थे, जो मैसेज ला रहे थे, पैगाम ला रहे थे, वो कोई अपना ज़ाती इल्म नहीं दे रहे थे। वो अल्लाह ही का पैगाम पहुँचा रहे थे, ठीक है? यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ ज़रिया है, ठीक है? असल इल्म का सोर्स या मंबा क्या था? अल्लाह ताला की ज़ात, राइट? इसलिए इसमें देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कमी नहीं होती। हुँ? हम ये नहीं कह सकते कि आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के शागिर्द हो गए, इस बिना पर आपका मर्तबा कम हो गया। नहीं, ठीक? क्या कहा गया है? अल्लमहु शदीदुल कुवा, कुव्वत वाले ने, शदीद ज़बरदस्त जिस्मानी तौर पर, क्योंकि और एक बार यहाँ पर ज़ू मिर्रा आ रहा है, तो वो भी एक कुव्वत है। तो यहाँ पर जिस्मानी कुव्वत ली गई है, तो उस जिस्मानी कुव्वत वाले ने ज़बरदस्त, उसने सिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यहाँ पर एक और बात समझने की है, और वो ये है कि तालीम का जो ये सिलसिला अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, इसका आप इंतज़ाम देखिए कि फरिश्तों में जो सबसे ज़्यादा मज़बूत फरिश्ता है, आला दर्जे का फरिश्ता है, उसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। इससे आप इल्म की या वही इलाही की अहमियत को समझिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे फरिश्ते थे? इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। कितने बड़े थे वो, एक कौम लूत को उन्होंने, उनकी उनकी जो पूरी सिटी थी, उसको अपने पर के नोक पर वो उठाकर ऊपर ले गए और वहां से फिर उसको पटक दिए। इतनी कुव्वत वाले थे, इतनी ताकत वाले थे। तो उनके सुपुर्द की गई ये अमानत, कौन सी अमानत? कुरान की, राइट? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान को, वही को जमीन तक ले आए अल्लाह के इज़्न से। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? शदीदुल कुवा, बहुत ज्यादा शिद्दत वाले और कुव्वत वाले थे, कुव्वतों वाले थे। कोई उनसे लड़ झगड़ के किसी भी तरह से वो वही चुरा नहीं सकता था, या मालूमात लीक नहीं हो सकती थी, right? तो क्या कहा जा रहा है? अल्लामहु शदीदुल कुवा, जू मिर्रतिन, जू वाला, मिर्रा कुव्वत, ठीक है। मिर्रा कहते हैं कुव्वत, ताकत को, और मिर्रा के दो माने किए गए, कुव्वत, ताकत, और हुस्न व जमाल, ठीक है। तो जू मिर्रा यानी क्या? कुव्वत वाले भी थे, और हुस्न व जमाल जमाल वाले भी थे, खुश मंजर भी थे। कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब आयतें है ना, कंटिन्यू है, ला ला है, देखिए आयत के ऊपर, राइट। तो अब यहाँ पर अगर मिर्रा के माने कुव्वत लेंगे तो पीछे भी कुव्वत आया है, तो ये कौन सी कुव्वत है? ये ज़हनी कुव्वत है, ठीक है, पीछे जिस्मानी कुव्वत है। तो ज़ू मिर्रतिन यानी क्या? कि वो ज़हनी कुव्वत वाले भी थे, ताकत वाले भी थे, मैच्योर थे, दाना थे, राइट? यानी बहुत पुख्ता थे, अक्लमंद थे, राइट? और इब्ने अब्बास ने कहा है कि खूबसूरत भी थे बहुत, खुश मंजर, राइट? तो ज़ू मिर्रतिन वस्तवा, फिर वो क्या हुआ? मुस्तवी हुआ, सीधा हुआ, दुरुस्त हो गया, खड़ा हुआ, राइट? फस्तवा के माने बुलंद किए, बुलंद हुआ के भी लिए गए हैं, ठीक है।
یعنی اللہ نے جب جبرائیل علیہ السلام کو یہ وحی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے، تو وہ اس کو لے کر کیا ہوئے؟ بلند ہوئے، طلوع ہوئے، نمودار ہوئے۔ کہاں پر؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بالافقی، افق پر تھا، العلی، اعلیٰ ایک دم بلند، ٹھیک ہے، بلند افق پر وہ تھے۔ افق کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ افق ہے، ٹھیک ہے، افق کس کو کہتے ہیں؟ افق سے ہے، ٹھیک ہے، آفاق اس کی جمع ہے۔ ہورائزن کو کہتے ہیں، ہورائزن کیا ہوتا ہے؟ کنارہ، ٹھیک ہے، کنارہ، وہ کنارہ جہاں زمین اور آسمان ملے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین جہاں پر ملتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں افق، ٹھیک ہے۔ وہ کنارہ عام طور پر ہم کو نیچے نظر آتا ہے، رائٹ؟ اگر آپ ساحل سمندر پر جائیں تو سمندر کا پانی اور آسمان ایسے لگتا ہے جیسے اکٹھے ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں، لیکن یہ کون سا افق ہے پھر؟ یہ نیچے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الاعلی، اوپر ہے، بلند ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اوپر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کیا ہے؟ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر سما، پھر دنا، دنا دنوف سے ہے، دنا یدنو، قریب ہونا، دنیا اسی سے ہے، دنیا کیا ہے؟ قریب ہے نا، آخرت دور ہے، رائٹ؟ ثم دنا، پھر وہ قریب آیا، فتدلا، پھر اتر آیا، پھر وہ قریب آیا اور پھر اتر آیا۔ دلہ جو ہے، دال لام واو سے ہے، دلو کہتے ہیں ڈول کو، ڈول کیا ہوتا ہے؟ بکٹ، ٹھیک ہے، جو کنویں میں ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈول، ٹھیک ہے۔ تو دلہ اگر دال لام یا سے لیں گے تو اس میں نرمی یا سہولت کے ساتھ کسی چیز کا قریب ہونا، یہ معنی آتے ہیں، اور تدلہ کسی بلند چیز کا نیچے آنا، ٹھیک ہے، کوئی بلند چیز ہے جو نیچے آ رہی ہے اس کے لیے آتا ہے تدلہ، جس کا اوپر بھی تعلق ہو اور نیچے بھی تعلق ہو، معلق چیز، ہینگ چیز، جیسے ڈول آپ کنویں میں ڈالتے ہیں، ہاں، تو اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے نا اوپر کا، وہ ڈالنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، رائٹ؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کا اوپر بھی تعلق ہو نیچے بھی تعلق ہو، تدلہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نا تو کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرپشن بتایا تھا کہ وہ افق پر چھائے ہوئے تھے، رائٹ؟ پورا ایک پورا ہورائزن جو ہے نا، پورا جو آسمان کے زمین کا پورا ایسا ایک کنارہ پورا بھر گیا تھا، رائٹ؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ان کے 600 پر تھے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ہر پر نے افق یعنی آسمان کے کنارے کو ڈھانپ رکھا تھا، ان کے پروں سے جواہرات، موتی اور یاقوت جیسے انوار جھڑ رہے تھے جن کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ اوپر سے نیچے تک نظر آ رہے تھے، کور کر دیا تھا انہوں نے، یعنی یہ کہا نا، قریب بھی تھے اور معلق بھی تھے، قریب بھی تھے، قریب ترین بھی تھے، ٹھیک ہے، دنا بھی تھے، اور وہ اوپر بھی تھے نیچے بھی تعلق بھی تھا، فتدلہ، اوپر بھی تھے۔ دیکھیے آپ ہے نا، ہمارے سامنے سورج نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ہم سورج کو دیکھتے ہیں، تو سورج کو جب طلوع ہوتا ہے تب بھی ہم دیکھتے ہیں، جب غروب ہوتا ہے تو کیسے نظر آتا ہے سورج؟ سورج کتنا بڑا ہے، سورج کے سامنے اگر آپ ارتھ کو دیکھیں گے نا، ڈاٹ دکھتا ہے، ڈاٹ، رائٹ؟ تو سورج اتنا بڑا ہے اور ہم کو سورج ایک ٹکیا کی طرح نظر آتا ہے، رائٹ؟ اب آپ سوچئے جبرائیل علیہ السلام کیسے نظر آ رہے ہیں؟ پورا انہوں نے آسمان کو کور کر لیا، پورا مشرق مغرب ہر چیز کور ہو گئی ہے، رائٹ؟ کیا تصور میں آ رہا ہے؟ آپ لوگ تصور کر رہے ہیں، امیجن کر رہے ہیں؟
यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ एक छाई हुई चीज है, right? इससे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कुव्वत, उनकी जो बुलंदी है, शान है, उनका मर्तबा है ना, वो ज़ाहिर होता है। और वो क्या ला रहे हैं? ये किताब, राइट? तो ये इल्म कोई मामूली इल्म नहीं है। अब इसके साथ आप एहतिमाम देखिए, किसके साथ भेजा जा रहा है? और उसकी अपनी कैफियत देखिए, वो ऊपर भी नज़र आ रहा है, दाएँ भी नज़र आ रहा है, बाएँ भी नज़र आ रहा है, राइट? एक रिवायत में तो ये भी आता है कि उन्होंने बस अपने 2 पर खोले थे, 600 खोलते तो मालूम नहीं क्या होता, राइट? यहाँ पे जो वर्ड आया है ना अरबी में, क्या है? क़द सद्दल उफ़ुक़, यानी पूरे उफ़क़ को उन्होंने भर दिया, ढाँप दिया, राइट? तो सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैनी औ अदना। फ़काना तो थे वो, क़ाबा मिक़दार में, अंदाज़े में, क़ौसैनी, क़ौसैन क़ौस की जमा है। क़ौस किसको कहते हैं? कमान को, ठीक है? 2 कमानों के बराबर, ठीक है? औ या अदना उससे कमतर या उससे करीब तर, ठीक है? अदना भी वही दना से ही है, दनु करीब के लिए आता है, राइट? कौसैन जो है ना कौस से है, कौस काफ वाव सिन। कौस क्या होता है? कमान। देखिए मैथ्स में जब हम जो उर्दू मीडियम के होते हैं ना, मैथ्स में भी इस्तेमाल करते हैं कौस। कौस यानी ब्रैकेट को कहते हैं, राइट? तो कौस कमान को भी कहते हैं जिससे तीर चलाए जाते हैं, राइट? बो। कौस असल में ना दायरे के किसी भी हिस्से को कहते हैं। दायरे का कोई भी हिस्सा क्या होता है? अब आप कोई भी हिस्सा, दायरे दायरा यानी सर्कल, सर्कल का कोई भी हिस्सा आप ले लीजिए, वो क्या होता है? आर्क होता है, राइट? वो भी एक हिलाल के जैसा, चांद की तरह, राइट? पहली रात का चांद जैसे होता है ना, तो उसका कोई भी सर्कल का एक टुकड़ा निकाल लें कहीं से भी, दाएं बाएं, वो क्या होता है? वो आर्क की तरह होता है, कौस की तरह होता है। और कमान भी यही शक्ल की होती है ना, जो बो होता है, राइट? वो भी इसी शक्ल की होती है। तो अब क्या हुआ? ये जो 2 कमाने हैं, कौसैन हैं, तो इससे मुराद क्या है? राइट? यहाँ पे क्या है? तो वो था अंदाज़े से बराबर 2 कमान के, या उससे करीब तर, राइट? वो 2 कमानों जितना या फिर उससे भी करीब तर हो गया। इससे क्या मुराद है? हुँ? बाज़ ने कहा है ये 2 अलग-अलग कमाने हैं, हुँ? राइट? और बाज़ ने कहा है एक ही कमान के 2 सिरे हैं, राइट? देखिए कमान कैसी होती है? कमान, ये देखिए, बाज़ ने कहा है ये 2 अलग-अलग कमानें हैं, बाज़ ने कहा है एक ही कमान है। अब ये जो कमान को आप ये जब खींचते हैं ना, तो आप देखिए इसका जहाँ पे ये डोरी बंधी है ना, ऊपर का एक सिरा और नीचे का एक सिरा, ठीक है? जहाँ पर डोरी बंधी है, तो जब आप उसको खींचते हैं तो वो दोनों सिरे, ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा ये करीब आ जाते हैं, है ना? करीब आ जाते हैं, तो जो फासला है वो क्या हो गया? कम हो गया, राइट? तो यहाँ पर करीब के लिए, कुर्बत का ये इशारा मिलता है, राइट? असल में ना ये एक मुहावरा है। अरबों के पास क्या होता था कि अ, जब 2 लोगों में, गहरी दोस्ती होती ना, तो वो आपस में क्या करते? कसम खा के एक-दूसरे से करीबी ताल्लुक बाँधते थे, कि हमारा मरना जीना एक होगा, हलीफ बनते थे, राइट? तो उनका तरीका ये होता था कि हर एक अपनी-अपनी कमान निकाल कर लाता, तो वो एक सिंबल होता था। फिर वो क्या करते थे? वो अपनी-अपनी कमान लाकर 2 कमानों को करीब कर देते थे, हाँ? 2 कमानों को करीब करके फिर दोनों मिला के तीर फेंकते थे, ठीक है? मतलब अब दोनों कमानों को करीब करके, ठीक है? और दोनों मिला के वो तीर को चला रहे हैं, राइट? तो इस अमल का मतलब क्या होता था? राइट? इसका मतलब ये होता था कि 2 अफ़राद या 2 कबीले अब आपस में 2 कमानों की तरह हो गए हैं, यानी बहुत ही करीब हो गए हैं, राइट? तो इसका मीनिंग क्या है? बहुत ज़्यादा करीब होना, राइट? अदना में भी और करीब है,
اور یہ قوسین، قاب قوسین کا بھی میننگ کیا ہے؟ یعنی ایک بہت زیادہ قربت بتایا جا رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہاں، تو بالکل قریب آ گئے، رائٹ؟ جیسے پہلی وحی میں آتا ہے نا کہ آپ کو بھیجا، رائٹ؟ کہا اقرا، تو یہاں بھی کیا ہے؟ قریب آئے، قریب تر آ گئے، اور قریب آ کر کیا کہا؟ ہم، قریب آ کر انہوں نے کیا کیا؟ فَأَوْحَى، پس اس نے وحی کی، اِلَىٰ عَبْدِهِ، اس کے بندے کی طرف، ما اوحا، جو اس نے وحی کی، جو اس نے وحی پہنچائی، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ ماں جو ہے نا، ما اوحا جو وحی کی ہے، تو یہ ماں جو ہے نا عظمت کے لیے آتا ہے، تعظیم کے لیے، رائٹ؟ یعنی جو وحی کی جاتی ہے نا، ویسے ایک دم عظیم وحی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور وہ وحی کیا تھی؟ قرآن، رائٹ؟ سورہ تکویر میں بھی مزید وضاحت ملتی ہے، آیت نمبر 15 سے 23 تک۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے اس جبریل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے، یعنی کہاں پر؟ بالافق المبین، رائٹ؟ تو اس آیت میں بھی جبرائیل علیہ السلام کو افق مبین پر دیکھنے کا ذکر آیا ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ جو فرشتہ وحی لاتا ہے، رائٹ، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ما کذبا، نہیں، کذبا وہ جھوٹ بولا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کذبا کا فائل آگے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون نہیں جھوٹ بولا؟ الفؤاد، فؤاد، فؤاد کس کو کہتے ہیں؟ دل کو، ٹھیک ہے؟ قلب کو بھی دل کہتے ہیں، لیکن فؤاد وہ دل ہوتا ہے جس میں جذبات، ایموشنز بھرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ما کذبا، نہیں جھوٹ بولا دل نے، ما رآ، جو اس نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ جو اس نے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو جو دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کے دل نے ان کے متعلق کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان دیکھتا کچھ ہے اور سمجھتا کچھ ہے، رائٹ؟ بعض اوقات انسان سمجھتا کچھ ہے اور دیکھتا کچھ ہے، یعنی دل اور نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، رائٹ؟ انسان کی نگاہ دھوکا کھا جاتی ہے، رائٹ؟ سمجھ نہیں پاتا برابر۔ تو یہاں کیا ہے؟ دل نے نہ دھوکا کھایا ہے اور نہ نگاہ نے بھی غلط دیکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دیکھا بصیرت سے دیکھا، یعنی علم یقین حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کفار مکہ نے کیا کیا؟ جھٹلایا اس کو، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افتمارونہ علی ما یرا، کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے، علی اوپر جو، ما یرا جو اس نے دیکھا، یا جو وہ دیکھتا ہے، تم جھگڑتے ہو اس سے جو اس نے وہ دیکھا ہے، رائٹ؟ تو اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ نیگیٹ کرتے تھے، نہیں نہیں نہیں، یہ سب اپنے دل کی باتیں بتا رہے ہیں، رائٹ؟ یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ اس طرح کے القاب کہتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں بولا، ان کے دل نے سچ ہی بتایا ہے، right؟ پھر کیا تم فتمارون، پھر کیا تم جھگڑتے ہو اس سے، اس چیز پر جو اس نے دیکھا ہے، وَلَقَدْ، اور ضرور یقیناً، رآہ، اس نے دیکھا اس کو، نزلتاً، اترنا، اخرى، ایک مرتبہ پھر، اور یقیناً اس نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو ایک اور بار اترتے ہوئے دیکھا، نزلتاً حال بن رہا ہے، نازل ہوتے ہوئے دیکھا،
पहली मर्तबा कब देखा था? गारे हिरा में। और दूसरी मर्तबा यहाँ पर। कहाँ पर? द सिदरतिल मुंतहा, सिदरतिल मुंतहा के पास। नहीं? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म और रूह के साथ गए थे मेराज पर, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा था। राइट? जैसे हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, तो उसके फल, अब ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को, और मुंतहा किससे है? इंतहा से। ठीक है? यानी वो इंतहा है, वो एक हद है, आखिरी हद है। ठीक है? तो वहां पर एक बेरी का दरख्त है। ठीक है? देखिए, दुनिया में बेरी के दरख्त को हम इतनी अहमियत नहीं देते हैं। राइट? बेर का दरख्त ओके ठीक है, राइट, लेकिन बेर के दरख्त की बहुत अहमियत है। हुँ? और वो इस तरह से नहीं है, ठीक है, कि यहाँ का बेर के दरख्त के जैसा वैसे नहीं, ठीक है? ये सिर्फ़ हमारे लिए समझने के लिए थोड़ा-सा क्लू दिया गया है, राइट? असल हकीकत अल्लाहु ताला आलम, ठीक है? तो वो कैसा है दरख्त? तो उसके फल हिज्र के बड़े घड़ों जैसे हैं, राइट? अब ये हिज्र क्या है? हिज्र जो है ना, ये एक इलाका है, ठीक है? तो अरब का एक मशहूर इलाका है, बहरैन के कदीम शहर को कहते हैं हिज्र। तो वहाँ पर ना बड़े-बड़े मिट्टी के घड़े बनाए जाते थे, ठीक है? मिट्टी के जो घड़े होते हैं ना, बहुत बड़े-बड़े शेप के, ठीक है? बड़े साइज़ के होते थे। और आपको पता है जो ये घड़े होते हैं, वो क्या होते थे पहले ज़माने में? फ्रिज होता था, अनाज रखने का, हाँ, सामान को प्रिज़र्व करने का, वो उनका स्टोरेज होता था, राइट? बाज़ घरों में आपने देखा होगा अगर गाँव में ऐसे मिट्टी के घड़े, उसकी एक लेयर रहती, बड़ा, फिर उसके ऊपर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, वो लोग उसमें क्या रखते? अनाज रखते थे। बहरहाल तो ये एक इलाका है हिज्र जहाँ पर ये बड़े-बड़े घड़े बनाए जाते थे, ठीक है? तो उससे एक तरह से तशबीह दी गई है कि सिदरतुल मुंतहा के जो फल हैं, वो इतने बड़े हैं जैसे हिज्र के वो अज़ीम बड़े-बड़े घड़े। यानी उनका साइज़ जो है आम फलों जैसा नहीं है, बल्कि इंसान के अंदाज़े से कहीं बड़ा है, ठीक है? तो क्या कहा जा रहा है, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, तो उसके फल हिज्र के बड़े घड़ों जैसे थे और उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे बड़े-बड़े थे, ठीक है? ये भी समझाने के लिए, बड़े-बड़े उसके पत्ते थे, ठीक है? सिदरतुल मुंतहा किधर है? 7वें आसमान पर एक अज़ीम दरख्त है, ठीक है? राइट? और उसी के पास क्या है? उसी के पास है इंदहा जन्नतुल मअवा, उसके पास है जन्नतुल मअवा, ठीक है? जन्नत, जन्नत है। मअवा किसको कहते हैं? मअवा कहते हैं क़याम की जगह, आराम की जगह, ठीक है? तो जन्नतुल मअवा जो है ना, एक जन्नत है जो सिदरतुल मुंतहा के पास है, ठीक है? देखिए जन्नतुल फिरदौस भी है ना, हाँ? जन्नतुल फिरदौस क्या है? सबसे ऊँची जन्नत, ठीक है? जिसका छत क्या है? अर्श है, राइट? तो ये तीनों जो है ना, ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह है, बाजू-बाजू हैं, बल्कि इनका आपस में रब्त है, ठीक है? सिदरतुल मुंतहा और जन्नतुल मावा 7वें आसमान पर, ठीक है? जन्नतुल फिरदौस कहाँ है? अर्श के बिल्कुल नीचे, राइट? सब जन्नतों से आला, राइट? तो क्या कहा जा रहा है कि सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? एकदम आखिरी हद की बेरी के करीब है और उसके नज़दीक क्या है? जन्नतुल मावा है, राइट? हाँ, आगे इज़ यग़शा, इज़ जब, यग़शा छा रहा था, क्या छा रहा था? सिदरा, सिदरा पर मा यग़शा, जो कुछ छा रहा था। देखिए यहाँ भी माँ जो है ना, ये अज़मत के लिए आए हैं, राइट? जैसे मा औहा जो आया ना, उसी तरह से। यानी अ, जो कुछ जब छा रहा था सिदरा पर, उस बेरी के दरख्त पर, तो वो छा रहा था, राइट? तो क्या छा रहा था सिदरा पर?
یعنی اس درخت پر، اس بیری کے درخت پر کیا چھا رہا تھا؟ جو بھی چھا رہا تھا، حسن، نور، روب، جمال، جو سدرا کو ڈھانپ لیا تھا. بعض کہتے ہیں فرشتے کے جمع غفیر نے ڈھانپ لیا، یعنی فرشتوں کا بے شمار ہجوم تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، وہ کور کر لیا تھا سدرا کو. بعض کہتے ہیں اللہ کا نور اور عظمت کی تجلیات نے ڈھانپ لیا تھا. مجاہد کہتے ہیں، جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، سونے کے پروانے چھا رہے تھے، لیکن قرآن خاموش ہے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ جب چھا رہا تھا سدرا پر جو کچھ چھا رہا تھا. تو یہاں پر یہ جو ماں ہے، یہ کیا ہے؟ عظمت کی طرف اشارہ کر رہی. جو بھی چیز چھا رہی تھی نا، وہ بہت عظیم تھی. پھر ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغا، نہیں، زاغا کجی ہوئی. زیغ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیڑھا ہونا. تو نہیں ہوئی. کیا زاغا کا فاعل آ رہا ہے البصر، نگاہ نے. ٹھیک ہے، تو نگاہ نہ ہی کج ہوئی یعنی بہکی، وما طغى، اور نہ ہی حد سے بڑی. یعنی نگاہ نے کچھ بھی وہاں پہ نہ حد سے بڑی ہے اور نہ ہی کجی اختیار کی. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کجی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا اسٹریٹ ہوتے ہوئے پھر ٹیڑھا ہو جانا، یہ ہوتا ہے کجی. لیکن نگاہ ذرا بھی ٹیڑھی نہیں ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دکھائی جا رہی تھی نا، اس پر فوکس تھے، اس میں کجی نہیں کی. ان کی نگاہ ادھر ادھر نہیں بھٹکی اور نہ ہی حد سے بڑی. تو اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک اخلاق پتہ چلتا ہے. دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے نا جس میں کسی بہت بڑے آدمی سے یا کسی بادشاہ سے یا کسی پریزیڈنٹ سے، وزیر اعظم سے، کسی اور سے ملاقات کرنے جاتا ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کے دوران جو وہاں کا سیٹ اپ ہوتا ہے یا وہاں کا جو ڈیکوریشن ہوتا ہے، وہاں کا جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، انسان اپنی نظریں چرا چرا کر ان کو بھی دیکھتا رہتا ہے. رائٹ؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں. ایک دم فوکس ہے، جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ سوچئے نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع کیا ہوتا ہوگا. وہاں جا کر بھی آپ کا وہ خشوع قائم رہا، آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں بھٹکی کہ آپ دیکھنے لگے کہ اچھا یہاں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ تو بڑا اچھا دکھ رہا ہے. نہیں، آج موقع ملا ہے سب طرف جائزہ لے لو. نہیں. تو ادب کا تقاضا کیا ہے کہ جس کام کے لیے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں، اس پر فوکس رکھیں، نہ کہ ادھر ادھر ونڈر کریں. تو کیا کہا جائے؟ ما زاغ البصر وما طغى، نہیں کجی ہوئی نگاہ اور نہ ہی حد سے بڑی. آگے ہے لقد رآ، لقد ضرور یقین، رآ اس نے دیکھا، من آیاتی ربہ الکبریٰ اس کے رب کی آیات سے، یعنی اس کے رب کی نشانیاں، الکبریٰ جو کیسی ہے؟ بڑی بڑی. ٹھیک ہے، یقیناً اس نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. من آیاتی، بعض، اوکے، نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی. دیکھیں بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اب آپ سوچئے موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی گئی تھی عصا، ٹھیک ہے، عصا نشانی تھی نا، آیاتی تھی. تو وہ عصا زمین پر دیکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کہاں دکھائی گئی؟ 7ویں آسمان پر، اوپر.
تو سوچیے آپ کیسی ہوں گی وہ کبرا. یہ آیت مزید تفصیل مانگتی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، احادیث بھی ہیں اس میں حوالہ. انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان تمام آیات کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. کیا پتہ چلتا ہے ان آیات سے؟ ہم، قرآن کی عظمت، رائٹ، قرآن کی تعلیم، کس اہتمام کے ساتھ قرآن کو اتارا گیا ہے، right؟ کیسا وہ رب ہے، کیسا وہ فرشتہ ہے، کیسا وہ پیغمبر ہے، right؟ تو جس علم کے ساتھ خالق کائنات نے اتنا اہتمام برتا ہے، right؟ اس علم کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، right؟ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا مقام دے رہے ہیں قرآن کو، right؟ اس کا کیا مرتبہ ہے ہماری نظر میں، ہمارے دلوں میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں، ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں، اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں کیسی ہے، اور اس قرآن کو اتارنے کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا. فرشتے کو بھی آپ دیکھیے کس کو سلیکٹ کیا گیا، پورے ایک افق پر وہ چھائے ہوئے ہیں، اتنے بڑے، اتنے شدید القوا ہیں. کیا ہم قرآن کو کھولتے ہیں یا صرف رمضان میں؟ اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، کیا سلوک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.